ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہم رب زدنی علما. آمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ستائش رب العالمین کے لیے بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد تسلیما کثیرا کثیرا وبارک علیہ. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں موضوع گفتگو ہے اخلاق حسنہ کے حصول کے طریقے کیا کیا ہیں. عزیز بھائیوں، آپ نے یہ باتیں تو بے شمار مرتبہ سنی ہوں گی کہ ہمارے نبی کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے، بہت اچھے تھے. ہم تمام کو قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اخلاق حسنہ پر، اچھے اخلاق پر ابھارتے ہیں. ہمیں اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، لیکن اچھے اخلاق کا معانی کیا ہے، اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے، کون کون سی چیزیں اخلاق حسنہ میں قرآن و سنت کے مطابق آتی ہیں، ہمیں کس انداز سے اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے، یہ باتیں اصل ہیں سیکھنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا
صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، معلوم کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے سوال کیا، پوچھا سائل سے، پوچھنے والے سے کہ اے بیٹا یہ بتاؤ، الفاظ یا بنیا، بیٹا یہ بتاؤ کہ اما تقرأ القرآن، کیا تم قرآن کریم نہیں پڑھتے؟ یعنی قرآن کریم کے احکامات کو، اس کے معانی کو، اس کے مسائل کو تم نے نہیں پڑھا؟ کیا قرآن مجید کے اندر جو کچھ اللہ فرما رہا ہے اس کا مطالعہ تم نہیں کرتے؟ کہ ہاں کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پھر تم سوال کر رہے ہو کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ کان خلقہ القرآن، یہی قرآن مجید تو آپ کا اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہی قرآن مجید تھا۔ یہ قرآن مجید کہاں روکتا ہے، کہاں چلاتا ہے، کیا اس کی حدود ہیں، ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے، کس کے کیسے حقوق ہیں، کس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کس کے خاطر زندگی گزارنا چاہیے، اور کس طرح ہم تمام کو موت آنا چاہیے، اول سے لے کے آخر تک یہ قرآن مجید تمام مسائل سکھاتا ہے۔ نبی نے تمام احکامات و مسائل کو اپنی زندگی میں اتار لیا تھا، یہی تو آپ کا اخلاق تھا۔ اگر محض یہی ایک حدیث آپ کے سامنے آج کے اس خطبے میں بیان کرنے پر اکتفا کیا جائے تو آپ کے لیے اخلاق حسنہ کو سمجھنا یقیناً بہت آسان ہے۔ کیا سمجھے؟ اخلاق حسنہ کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم، ہنس کر کے ملے، خیریت ہیں، پیچھے سے دل میں بغض ہے، عداوت ہے، بغاوت ہے، اور گھر کے اندر ہم اپنے بیوی بچوں، اپنے والدین، اپنے بھائیوں، اپنے اعزاء اقربا، حقوق العباد کے معاملے میں، نمازوں کے مسائل میں، دوسرے تمام معاملات میں ہم بالکل پیچھے ہوں، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہنس کر کے ملنا، ہنس کر کے دو بول بول دینا یہی اخلاق حسنہ ہے، تو معاف کیجئے، اگر آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے تو آپ بہت ہی بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ یہ اخلاق حسنہ محض یہی نہیں ہے، بلکہ اخلاق حسنہ وہ ہے جو حضرت عائشہ نے جواب دیا۔ اس لیے سائل کہتے ہیں، جنہوں نے سوال کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ میں نے یہ ارادہ کیا اب آئندہ کبھی میں کوئی سوال نہیں کروں گا، اتنا انہوں نے زبردست جواب دیا، کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ قرآن مجید اگر پڑھتے ہو تو پھر نبی کے اخلاق کو معلوم کر رہے ہو۔ پورا قرآن مجید ہی نبی کے اخلاق کی، نبی کے کردار کی، نبی کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں، دوسرے انداز میں کہہ لیجئے کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر عمل پیرا ہے، یہی تو اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السلسلہ صحیحہ، علامہ البانی نے اس میں اس روایت کو صحیح کہا ہے، مسند بزار وغیرہ میں روایت موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت محض اسی لیے ہوئی ہے کہ میں اخلاق حسنہ کے اعلیٰ معیار کو مکمل کر دوں، اس کی اخلاقی اقدار کو مکمل کر دوں، اس کی تکمیل کر دوں۔ اخلاق حسنہ کے جو درجات ہو سکتے ہیں میں ان کو مکمل کر دوں، اس لیے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، جس وقت میں، ذرا غور کیجئے کیا کیا نہیں پایا جاتا تھا ان کے درمیان۔ اگر دیکھیں تو ایک ایک خاتون کے ایک ایک سے زیادہ بلکہ کئی سارے ملاقات کرنے والے اور اس کے شوہر ہوا کرتے تھے، اور اس وقت میں ایک خاتون کو محض دنیاوی ساز و سامان اور فائدہ اٹھانے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ لوٹ مار، قتل و غارت گری،
ان تمام چیزوں میں کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا تھا. ذرا سی کوئی بات ہو جائے بدلہ لینے کے لیے ایک لمبا وقت جنگوں میں گزار دیا کرتے تھے. اگر ان باتوں کو بتایا جائے بہت لمبی باتیں ادھر ہی چلی جائیں گی. آپ کو اس وقت میں بھیجا گیا اور آپ فرما رہے کہ مجھے انہی اخلاق حسنہ کے اعلی اقدار کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. ان کے اندر میں لوگوں کو مکمل کر دوں. کیا اخلاق ہونے چاہیے, کیا زندگی ہونی چاہیے, دوسرے کی جان کی حفاظت, دوسرے کی عزت کی حفاظت, مال کی حفاظت, اسی طرح سماج کے اندر کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے, کیا حقوق العباد ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے, تمام معاملات میں, صرف ملاقات میں نہیں, ان کے مال کے اعتبار سے, ان کی جان کے اعتبار سے, ان کی عزتوں کے اعتبار سے یہ میں سکھا دوں. اس لیے تو مجھے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اس لیے میرے بھائیو یاد رکھنا چاہیے یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. کوئی محض یہ نہیں کہ جذباتی تقریر آپ کے سامنے بیان کر دی جائے اور آپ سنیں اور گھر چلے جائیں, بلکہ یہ وہ اہم باتیں ہیں کہ آپ اور ہم مل کر کے یہ سوچیں کہ ان تمام چیزوں میں ہم کتنا اعلی پیمانے پر مکمل اتر رہے ہیں. کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ ہم لوگ اس میں پیچھے ہیں اور ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ السلام اور علیک سلیک کر کر کے بس ہم نے خوش مزاجی سے ملاقات کر کے اور ہسمکھ چہرہ لے کر کے ملاقات کر کے اخلاق حسنہ کے حق کو ادا کر دیا. کہیں ایسا تو نہیں سمجھ رکھا ہے. محض یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو اخلاق حسنہ کی بہت ہی چھوٹی قسم ہے. میرے بھائیو اگر اخلاق حسنہ میں ہمیں کس کس طرح سے ہونا چاہیے, اگر اس پر بات کی جائے تو علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک انسان کو سچا, امانت دار اور دیانت دار ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں کہ اے ایمان والو تم سچ بولو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. محض یہ نہیں کہا کہ تم سچ بول کر کے ایک طرف ہو جاؤ, بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ غزوہ تبوک کا آپ کو پتا ہوگا. یہ 2-3 صحابہ کرام غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے, نہیں شریک ہو سکے سستی کی بنیاد پر. محض یہ کہ ہمارے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے اور سب کے سب جا رہے اونٹوں سے. تنگی کا غزوہ تھا, اس کو غزوہ ذات العسرہ بھی کہا جاتا ہے غزوہ تبوک کو, کہ ہم تو جا کر کے مل لیں گے نبی سے, ابھی تو آپ یہیں پہنچے ہوں گے, میں تو گھوڑے کو بھگاؤں گا, ذرا سی دیر میں پہنچاؤں گا. اور اللہ رب العالمین کو اس طرح سے آزمائش کرنی تھی. بہرحال یہ پیچھے رہ گئے. اب یہ پیچھے رہ گئے اپنی سستی کی بنیاد پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے غزوے سے. تمام منافقین جو اور پیچھے رہ گئے تھے آ کر کے جھوٹے جھوٹے بہانے شروع کر دیے کہ اللہ کے نبی یہ وجہ تھی, اللہ کے نبی یہ وجہ تھی. جھوٹے بہانے. اللہ رب العالمین کے یہ 3 بندے نیک بندے جو کسی سستی کی بنیاد پر اپنی پیچھے رہ گئے تھے, سچائی کے ساتھ انہوں نے نبی کے سامنے آ کر کے اپنا پورا معاملہ بیان کر دیا. اللہ کے نبی آپ کے علاوہ کسی سے اب اگر ہم کچھ اور بولیں گے تو یقیناً ہم بولنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کے سامنے ہم غلط بیانی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں تھا, کوئی وجہ نہیں تھی, ہم بلا وجہ پیچھے رہ گئے. اللہ رب العالمین نے ان کو وقتی سزا دی دنیا کے اندر. ان سے قطع کلامی کی گئی, لوگوں نے قطع تعلق کر لیے, اور یہاں تک کہ آخری 10 دنوں کے اندر ان کی ازواج سے بھی, ان کی بیویوں سے بھی ان کو الگ کر دیا گیا. اللہ رب العالمین نے پھر تینوں کی توبہ قبول فرمائی, اور توبہ کا اعلان سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے کیا, لقد تاب اللہ کہہ کر کے, کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. کیوں قبول کیا؟ ان کی توبہ کیوں قبول کی گئی؟ اللہ رب العالمین نے, جبکہ وہ تنگی کا غزوہ تھا, سب کو جانا تھا, ایک بڑی جنگ کا معاملہ تھا, پیچھے رہ گئے, غلطی تھی, اس کی بنیاد پر بھی ان کو کیوں معاف کیا گیا؟ سچائی کی بنیاد پر. سچ بولا انہوں نے, کوئی جھوٹا بہانہ نہیں کیا. یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے,
پہلے ایک جھوٹ، پھر اس کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ، تیسرا جھوٹ، اور آدمی سچ بولتا ہے تو پھر وہ سچائی کو اختیار کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سچوں کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ ایسا سچ اختیار کرنا چاہیے ہر معاملے کے اندر، چاہے کچھ بھی ہو، سزا چاہے کچھ بھی ہو، سچ بولنا ہے، سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ امانت اور دیانتداری، سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں آپ دیکھیں گے اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے سب کو کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک لوٹا دو، جن کی امانتیں۔ ایک مسلمان کو امانتدار ہونا چاہیے، یہ اس کے اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ کو پتا ہوگا، کیا کہتے تھے آپ کے بارے میں تمام کفار مکہ؟ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امانتدار ہیں، آپ سچے ہیں، مانتے ہیں، لیکن نہیں مانا تو کس بات کو؟ کہ ہاں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ مان رہے امانتدار ہیں، سچے ہیں، سب باتیں، یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا۔ امانتدار، اتنے امانتدار کہ جو امانتیں آپ کے پاس رکھی تھی ہجرت کر رہے ہیں، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ کر کے جا رہے ہیں تم میرے بعد آنا، جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا کر کے واپس آنا، ان کو لوٹا کر کے واپس آنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اچھا اخلاق یہ نہیں کہ اچھے سے ملاقات کر لی اور دوسروں کی امانتوں میں خیانت ہے۔ امانت اور دیانت، میں نے دو لفظ بولے ہیں، ان کے اندر بنیادی فرق یہ ہے تھوڑا سا کہ امانت کا تعلق ذمہ داری سے ہوتا ہے اور دیانت کا تعلق آدمی کی اپنی عادات سے، پوری زندگی سے ہوتا ہے۔ آپ ایسے سمجھیے، مثال کے طور پر کسی کو کوئی ذمہ داری دی گئی، جیسے مجھے ہی یہ ذمہ داری ہے کہ میں خطبہ دوں، یا مجھے یہ ذمہ داری ہے کہ میں نماز پڑھاؤں، یا مجھے یہ ذمہ داری ہے کہ میں کہیں پر درس دوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب اگر اس میں کسی طرح کی کوتاہی کرتا ہوں تو میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ یہ امانت کی کیا ہے؟ خلاف ورزی ہے، امانت داری نہیں ہے۔ اور دیانت یہ ہے کہ آدمی پوری زندگی میں اچھے اخلاق کا متحمل ہونا چاہیے، ہے نا؟ کس انداز سے؟ اس انداز سے کہ اس کو کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، کیسا سلوک کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، سامنے بھی، پیچھے بھی، ہر حالت میں کرنا ہے، یعنی مکمل زندگی کو اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری میں لگا دے، چاہے سامنے ہو پیچھے ہو۔ یہ ہے دیانت داری، امانت اور دیانت داری۔ امانت ایک وقتی ہوتی ہے، جو کوئی ذمہ داری ملے اس میں امانت داری کرنا ہے، اس میں اللہ کو سامنے رکھنا ہے، ڈر کر کے اس امانت کو صحیح سے ادا کرنا ہے۔ یہ ہے ایک مسلمان کا یہ بنیادی فریضہ۔ آج کتنے ہی لوگ اپنی ان تمام ذمہ داریوں میں، امانت داری کے معاملے میں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، صحیح انداز سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ آپ اور ہم غور کریں کہ ہمارے اوپر کس کس چیز کی ذمہ داری ہے، اور دیانت داری تو لازم ہے، اور ہم اس میں کتنا زیادہ رب العالمین سے ڈر رہے ہیں، یہ بھی اچھے اخلاق میں ہے۔ اسی طرح عدل و انصاف کرنا، اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں، اے ایمان والو تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے بن جاؤ اور حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم سے اگر تمہیں دشمنی ہے تو یہ دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے خلاف ناانصافی کا معاملہ کرو۔ اگرچہ دشمنی ہے، اگرچہ اس سے اختلاف ہے، لیکن بات وہی کہی جائے گی جو حق میں ہو، چاہے اسی کے حق میں جا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ فلاں ہے تو اس کے خلاف بات ہی کرنی ہے، بلکہ اگر اس کے حق کی بات ہے تو اس کے حق کی بات کرنی ہے۔ یہ ہے عدل و انصاف۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انصاف کرو۔ اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو متقی بنا دیتا ہے، پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ یہ انصاف تقوی کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذرا غور کیجئے کہ آپ کیسے حق کی گواہی دینے والے تھے اور ظلم و ستم کے خلاف آپ بولنے والے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کا، صحیح مسلم کا یہ واقعہ ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ تحفے میں دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی باقی اولاد کو بھی تحفے میں ایسا ہی دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ میں اس ظلم پر اور تمہاری زیادتی پر میں گواہ نہیں بن سکتا، جاؤ میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لو۔ تم نے ایک بیٹے کو دیا ہے تو دوسرے تمام کی تمام اولاد کو بھی یہی دینا پڑے گا۔ میں اس طرح سے کہ تم ایک کو دو دوسروں کا نہ دو، میں گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ اخلاق جو اللہ نے فرمایا کہ حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا آیت نمبر 8 میں اللہ کے رسول وہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حق کے خلاف ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، یہ بھی اچھے اخلاق کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح حیادار ہونا، پاک دامن ہونا، یہ بھی اچھے اخلاق کے اندر شامل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا، اس کی سردنش کر رہا تھا، تم کتنی حیا کرتے ہو، تم کتنی شرم کرتے ہو، تم نے اس حیا اور شرم کی بنیاد پر کتنا اپنا نقصان کر لیا ہے۔ حیا کیا کرتی ہے؟ برے کاموں سے روکتی ہے، اچھائی کی طرف لے جاتی ہے، نیک کام کی طرف لے جاتی ہے، کسی کا حق مارنے سے روکتی ہے۔ یہ آدمی حیادار ہوتا ہے۔ اور جو آدمی بے حیا ہوتا ہے اس کو نہ کسی کی عزت کا پتہ، نہ کسی کے مال کے حقوق کا پتہ، نہ کسی کے جان کے حق کا پتہ، کچھ نہیں پتہ ہے۔ تو وہ کہہ رہا تم نے کتنا نقصان کر لیا ہے اپنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دعو، ارے چھوڑ دو اس کو، یہ حیا کرتا ہے تو یہ تو اچھی چیز ہے۔ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، یہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آدمی میں حیا ہے تو یہ اس کو ایمان کے اندر زیادتی کا ذریعہ بنتی ہے، اس کے لیے اس کو اعمال صالحہ پر ابھارتی ہے۔ تو ہمیں حیادار ہونا چاہیے، ہماری خواتین کو خاص طور سے اور ہم تمام کو اس معاملے میں بھی اور دوسرے تمام معاملات کے اندر حیادار ہونا چاہیے۔ حیا کس سے؟ سب سے بڑی حیا اللہ رب العالمین سے۔ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اللہ اس پر گواہ ہے۔ ہم کو اس بات میں حیادار ہونا چاہیے، عفت و پاک دامنی ہونی چاہیے۔ اس پر تو اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی بے شمار آیات، آپ سورہ معارج کی آیات پڑھیں گے، اسی طرح سورہ مومنون کی آیات پڑھیں گے، شروع میں ابتدا میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ ارشاد فرمایا، بڑی صفات بیان کی۔ سورہ فرقان پڑھیں گے آپ آیت نمبر 70 کے آس پاس، تو اللہ رب العالمین نے بے شمار، اس پر الگ سے خطبے ہو جائیں گے، بڑی تفصیلی باتیں ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، صرف وہ جائز جگہ اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں، ناجائز جگہ نہیں، پاک دامنی استعمال کرتے ہیں۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے۔ ہم اچھے سے ملاقاتیں کریں لیکن اندر سے پاک دامن نہ ہو، ہمارا دل میلا ہو، یہ کون سا اخلاق ہے؟ یہ اخلاق قرآن نے نہیں سکھایا، یہ اخلاق نبی نے نہیں سکھایا۔ اس کے علاوہ زبان کی حفاظت بھی یہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ کے اندر شامل ہے، زبان کی حفاظت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کئی چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی، اس میں ایک چیز یہ بھی کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات بولا کرے، اور اگر اچھی بات نہ ہو تو خاموش رہا کرے۔ اور آپ نے ایک اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا نجات پا گیا۔ آپ کم سے کم خاموش رہیے، مت بولیے، آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ پتہ نہیں آپ کے کس بول کی بنیاد پر آپ اللہ رب العالمین کو ناراض کر جائیں۔ ایک حدیث ہے لمبی، میں اس لمبی حدیث کو بیان نہ کر کے آخر کا جملہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد وغیرہ میں وہ روایت موجود ہے، آپ نے کئی ساری چیزیں بیان کی، اسلام یہ اور اس میں بہت سارے نیک اعمال، آخر میں ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس چیز پر ان تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ بہت سارے اعمال بتائے اس میں، روزہ، نماز اور بھی چیزیں، اسلام، سب چیزیں بتا دی۔ آخر میں کہا کہ میں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس چیز پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے، کہ اللہ کے رسول بتائیے۔ حضرت معاذ سے باتیں ہو رہی ہیں، حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول بتائیے، سفر میں ہے، راستے میں بات کرتے ہو جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، اپنی زبان کو پکڑ لیا اور کہا کہ اس کی حفاظت کر لو، اس زبان کی حفاظت کر لو۔ کہا اللہ کے رسول کیا زبان کی بنیاد پر بھی ہماری سرزنش کی جائے گی، ہماری پکڑ کی جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، معاذ تمہیں تمہاری ماں گم پائے، ایک جملہ ہے بولا جاتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے عرب میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بد دعا ہے، ایک ایسے ہی کلمہ ہے جو بولا جاتا ہے سرزنش کے لیے یا کسی کو متنبع کرنے کے لیے۔ اے معاذ کیسی باتیں کر رہے ہو،
تم پوچھ رہے ہو کہ کیا زبان کی بنیاد پر بھی پکڑ ہوگی؟ ارے سب سے زیادہ جہنم کے اندر اسی زبان کی بنیاد پر لوگ جائیں گے. هل يكب الناس على وجوههم في النار، ان کے چہروں کے بل، بعض روایات میں الفاظ میں او مناقرم، ناک کے بل، اس ناک کے خاطر بہت جھوٹ بولا، اس ناک کے بل ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. کس بنیاد پر؟ الا حصائد السنتہم، ان کی اپنی زبان کی کھیتی کی بنیاد پر. جو زبان سے انہوں نے بیج بویا ہوگا اسی کا پھل وہاں پر دیکھیں گے. کیسا پھل ہوگا؟ جہنم کے اندر. ایک کلمہ بندہ بولتا ہے کبھی کبھار اور اسی کی بنیاد پر اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتا. تم لان تان کر رہے ہو، ایک دوسرے کے اوپر ملامت کر رہے ہو. ایک منع کیا گیا سنن ابو داؤد میں کہ کسی کے اوپر ایک مسلمان کو لان تان کرنا ہی نہیں چاہیے. اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. نام سے لان تان کرنا، نام لے کر کے لان تان کرنا کس لیے منع کیا گیا؟ اسی بنیاد پر کہ آپ نے وہ لان تان کر دی اور اسی لان تان کو پھر بھیجا جاتا ہے. اگر وہ اپنی جگہ نہیں پاتی ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، تو وہ اسی کی طرف پلٹ کر کے آ جاتی ہے جس نے وہ لان تان کری ہے. کیا ہوا پھر؟ آپ نے بھیجی تو دوسرے کے اوپر تھی، آ کر کے آپ کو خود لگ گئی. اور لان تان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور کرے. کر رہے تھے دوسرے کو دور، خود دور ہو گئے محض ایک جملے کی بنیاد پر. زبان کا صحیح استعمال بہت زیادہ ضروری ہے، یہ اخلاق حسنہ کے اندر شامل ہے. اسی طرح ہم تمام کو اپنے والدین کے حقوق کو پہچاننا، اپنے خاندان کے حقوق کو پہچاننا، اسی طرح اور دوسرے حقوق کو پہچاننا، بندوں کی کیا حقوق ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں اخلاق حسنہ کے اندر آتی ہیں. اس میں سب سے پہلے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 جو بار بار آپ سنتے ہیں. والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنی ازواج کے ساتھ اچھے سلوک کرو، ان کے حقوق کو بھی پہچانو. جیسے تمہارا حق ان پر ہے ایسے ہی ان کا حق تمہارے اوپر ہے. دونوں کی زندگی متوازن ہونی چاہیے، برابر اور بیلنس میں ہونی چاہیے. ان تمام کو پہچانو. نبی نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا اپنی بیوی کے ساتھ ہو. تم باہر اچھے ہو، اپنی ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ باہر واہی لٹا کر کے کہ تم بڑے اچھے اخلاق والے بن گئے، تو یہ اچھا اخلاق نہیں ہے. اسی طرح بیوی بھی دیکھے، دوسروں سے اچھی بنے، اچھی باتیں کرے، اپنے شوہر کے ساتھ ہی اچھی نہ ہو، تو پھر یہ اچھا اخلاق نہیں ہے. بلکہ اچھا اخلاق وہ ہے جس کے پاس ساتھ آپ سب سے زیادہ قریب رہتے ہو، اس کے ساتھ آپ اچھے کردار والے ہونے چاہیے. یہ نبی نے فرمایا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اچھے اخلاق والے نبی کے سب سے زیادہ قریبی ہوں گے بروز قیامت. اسی طرح اچھے اخلاق کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں کہ ہم آج کے اس دور میں، سوشل نیٹ ورکنگ کے دور میں، ہم اپنے آپ کو بھی غور و فکر کریں، اپنے آپ پر، اسی طرح اپنے بچوں پر، سب پر، نوجوانوں پر، کہ ان کا معاملہ کیسا ہے. کہیں اس کا استعمال کرتے ہو کسی پر الزام تراشی تو نہیں کر رہے؟ ہاں بس اٹھایا موبائل اور کسی پر بھی کچھ بھی اچھال دیا، کسی کے خلاف بھی پوسٹ ڈال دیا، کسی کے خلاف بھی اسٹیٹس لگا دیا، کسی پر بھی غلط تبصرہ کر دیا. جبکہ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ حجرات کے نمبر 6 میں، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں جہالت میں تم اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دو. آپ سوچ رہے ہو معاملہ ایسا ہے، جبکہ معاملہ ایسا ہے ہی نہیں، اس کے الٹا ہے. اور آپ تو موبائل کا استعمال کر کے اس کی عزت کو اچھال رہے ہو، اس کی عزت کو اچھال رہے ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم غلط طریقے سے کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو؟ جس طرح کسی کی جان لینا حرام ہے، ٹھیک اسی معنی میں، اسی پرسنٹیج میں، اسی حیثیت میں اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا بھی حرام ہے. جس طرح بڑے گناہ کا مرتکب کسی کی جان لینے والا ہے، ایسی کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنے والا، اس کی عزت پر حرف نشان لگانے والا وہ بھی کیا ہے؟ اتنا ہی بڑا گناہ کا مرتکب. جیسے سمجھو اس نے اس کا مرڈر کر دیا، بلکہ اس سے کئی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. دنیا کے اعتبار سے دیکھو، وہ آدمی بار بار مارا جاتا ہے، جو آدمی ایک بار مار دیا گیا بات ختم. اور جس کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو کہ معاملہ کیا ہے.
اسی طرح ہمارے اچھے اخلاق میں آخری چیز یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر سماج میں رہتے ہوئے ہم تمام کو ضرورتیں پڑتی ہیں ایک دوسرے سے، اور یہ نبی کے اخلاق اگر اسی پر بیان کیا جائے تو کئی 1-2 ہفتے بیان ہو جائے اسی پر، واقعات بھی اگر بیان کیے جائیں۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے لیکن وقت بڑا مختصر ہے، میں بیان نہیں کروں گا۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یمن کا شخص آتا ہے اور آپ نے کس طرح اس کے ساتھ اپنے اچھا اخلاق کا یہ مثال پیش کی، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ شیخ مجاہد صاحب نے، عبد المالک مجاہد صاحب نے اپنی کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر جو انہوں نے کتاب لکھی اس میں ذکر کیا ہے قرض کے معاملات میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ابو جہل کے پاس، قرض نہیں دے رہا کہ یمن کا بندہ ہے، آپ نے اس سے دلوایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بڑا تفصیلی، بڑا درد بھرا ہے، یہ تو میں نے مختصر ایک لائن میں کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے دلوایا، کیسے دلوایا تھا یہ بڑی تفصیلی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سماج میں رہ رہے ہیں، ضرورتیں پڑتی ہیں، لیکن ہمیں اس امانت کو ادا کرنا چاہیے۔ کس کو؟ اس قرض کے معاملے میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی سے قرض لیتا ہے اس نیت سے کہ وہ ادا کرے گا اور ادا کرنے کی پوری کوشش کرے، اللہ اس کو ادا کرواتا ہے، اور جو اس نیت سے لیتا ہے یا رکھتا ہے کہ وہ اس کو ادا نہیں کرے گا، اللہ اس کے مال کو ہلاک کرتا ہے، اس میں بے برکتی پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی، کہا کہ تم پڑھ لو، کیوں؟ اس کے اوپر قرض ہے۔ معلوم کیا گیا قرض کے بارے میں آپ اعلان کرتے تھے، پوچھتے تھے نماز پڑھانے سے پہلے، قرض ہے تم پڑھ لو نماز۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں دوں گا اس کا قرض، میں ادا کروں گا اس کا قرض، تو اللہ کے رسول نے تب نماز پڑھائی۔ آپ نے فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے اس قرض کے کہ اس کو معاف نہیں کیا جاتا، جب تک اس کی طرف سے ادا نہ کیا جائے اس کا معاملہ پینڈنگ میں رہتا ہے، معلق رہتا ہے۔ یہ قرض کے معاملات، اس کی بنیاد پر کتنے جھگڑے ہیں ہمارے سماج میں، کتنے جھگڑے، کتنی برائیاں ہیں آپس میں، رشتہ داریوں میں، آپس میں، سماج میں، محلے داری میں، کتنے اختلافات ہیں، کتنی تکلیفیں لوگوں کو پہنچی ہوئی ہیں۔ ہم تمام کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ بھی آپ کے اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دلیری سے ابو جہل کے سامنے جا کے، جو دے نہیں رہا تھا نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا تھا، قرض دلوایا اس یمنی کا، اور وہ دیکھتا رہ گیا کہ کسی کے کہنے سے نہیں دیا، نبی کے کہنے سے دے دیا، وہ کیسے اللہ نے مدد کی تھی۔ تو بہرحال دلوانا یہ بھی ایک ثواب کا کام اللہ کے اخلاق میں شامل، اور آپ کے اوپر ہے تو اس کو ادا کرنا یہ بھی آپ کے اخلاق حسنہ میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت اس کی تعلیم دی، آپ نماز نہیں پڑھاتے تھے، بعد میں جب فتوحات کا دور آیا، بہت فتوحات ہوئی، مال حاصل ہوا، تو اللہ کے رسول اپنے پاس سے پیسے دے دیا کرتے تھے، پھر نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن آپ نے قرض دار کی نماز نہیں پڑھائی ہے، کہا کہ تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا اختلاف ہے اس بنیاد پر، بھائی بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، محلے داری میں، سماج میں کتنا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم تمام کو سنجیدگی کے ساتھ ان تمام اخلاق حسنہ کی صفات پر جو میں نے بیان کی غور کرنا چاہیے۔ حالانکہ اور بھی چیزیں آ سکتی تھیں، لیکن وقت کے اختصار کے ساتھ میں نے یہ اہم چیزیں جو سماج میں آج ہمارے اعتبار سے زیادہ ہمارے لائق ہیں کہ وہ بیان کی جائے، میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان اعلیٰ اخلاقی اقدار کا متحمل بنائے، حامل بنائے، اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں صحیح انداز سے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام میں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی اپنی غیب سے مدد فرما دے، کاروبار سے پریشان ہے اللہ ان کی مدد فرما دے، حلال روزیاں عطا فرما دے، برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں میں جو پریشان ہیں، مظلوم ہیں، ان کی اپنی غیب سے مدد فرما دے، ظالموں کی سازشوں کو ناکام و نامراد بنا دے۔ رب العالمین تو اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف کر کے ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اللہ اس ظلم کو ختم فرما دے، اس ظلم کے بدلے میں ان کے حالات کو امن کے حالت میں بدل دے۔ رب العالمین ہم تمام کو نمازوں کا، دیگر اعمال صالحہ کا پابند بنا دے، اور ہمارے اعمال کو خصوصی طور پر اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔